حضرت مولانا مفتی عبداللہ بن عباس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو احباب ذرا دور بیٹھے ہیں، اگر وہ بیمار نہیں ہیں، ضعیف نہیں ہیں، ان سے میری درخواست ہے کہ وہ قریب قریب تشریف لے آئیں تاکہ ہم باقاعدہ آپ کو نظریہ حضرت اقدس حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب نور اللہ مرقدہ اور نظریہ اہل و سنت آپ کو سنا سکیں۔ میں آپ کے لیے آج بہت خاص تحفے تحریر کر کے لایا ہوں۔ میرے سارے احباب بہت خوش ہوں گے، میں آپ کو کچھ خاص چیزیں انشاءاللہ سناؤں گا۔ تو میرے دوستو، میرے بہت ہی پیارے محبوب علماء کرام، بطور خاص حضرت مولانا مخلص عبداللہ صاحب، جو ہماری جماعت کا ایک خوبصورت نظریاتی اور اس کے علاوہ غیور چہرہ رکھتے ہیں، وہ بھی تشریف فرما ہے، اور حضرت اقدس حضرت مولانا سید محمد معاویہ امجد شاہ صاحب ابن امین الملت، اور اس کے بعد سب سے بڑھ کے ایک ایسی شخصیت آج آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان فرمائیں گے جنہیں حضرت قاضی صاحب حضرت والا نے خود دعوت دی۔ نواسہ امین الملت حضرت مولانا معاویہ امجد شاہ صاحب کے بھانجے اور ہمارے نسبتی برادر حضرت مولانا سید حسین احمد شاہ صاحب حسنی حسینی مد ظلہم، وہ بھی تشریف فرما ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے صوبہ سرحد جماعت کے امیر حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اخص الخواص میں سے حضرت والا کی تشریف، ان کی موجودگی میرے لیے بہت بڑے اعزاز سے کوئی کم نہیں ہے۔ اور میرے بہت پیارے دوست حضرت مولانا فاروق حیدری صاحب مد ظلہم تشریف فرما ہے۔ اللہ پاک ان تمام احباب کو سلامت رکھے، اور جیدی ساؤنڈ ہمیں اور دفعہ پردیسی ملتا ہے۔ آج ہم جیدی صاحب کے گاؤں میں آئے ہیں، پتہ نہیں جیدی صاحب کا ساؤنڈ ہمارے ساتھ کیا کرتا ہے۔ بہرحال بہت پیارے دوست جیدی ساؤنڈ والے اور ان کے کاریگر دوست ہمارے، ان تمام احباب کے شکریہ کے ساتھ دو لفظ تمہیداً عرض کر کے آگے چلتا ہوں۔ میرے بزرگ تشریف فرما ہے، اللہ پاک ان بزرگوں کا سایہ سلامت رکھے۔ یہ انہوں نے مجھے محبت نامے یہاں سے اسلام آباد، انہوں نے بارہا، ایک دفعہ ڈاک نہیں پہنچ پائی، حضرت نے دوبارہ مجھے بھیجے۔ تو ایسے غیور لوگوں کے علم اور عمل سے میری کمر مضبوط ہے۔ میں آج آپ کو خلافت راشدہ بتاؤں گا کہ ہوتی کیا ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ اتنی غیرت سے نعرہ بلند کر کے حضرت قاضی صاحب کی روح خوش ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھ بلند، نعرہ تکبیر۔ تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، شان صحابہ، شان اہل بیت، دل تھام کے بیٹھ۔ خلافت راشدہ، دونوں ہاتھ جرت سے، خلافت راشدہ۔ لوگ کہتے ہیں اولئک هم الراشدون، اولئک هم المؤمنون حقا۔ سارے صحابہ خلافت راشدہ کے جواب میں کچھ لوگ کہتے ہیں حق سب یار، ہم کہتے ہیں حق چار یار۔ وہ لوگوں کو خراب کر کے کہتے ہیں کہ تم دوسرے صحابہ کو نہیں مانتے، صرف چار کو مانتے ہو۔ میں آج یہ بتاؤں گا کہ یہ چار کس حیثیت سے، باقی صحابہ کرام ان کا مقام کس حیثیت سے۔ بات سمجھ میں آئی؟ ایک ہے خلافت راشدہ، بھائی سارے صحابہ نے خلافت تو نہیں کی نا، کی ہے؟ تو پھر یہ تو سراسر جہالت ہے۔ اور دوسری بات، الصحابۃ کلہم عدول کا مطلب کچھ اور ہے، اس کا معنی کچھ اور ہے۔ اولئک هم المؤمنون حقا، اولئک هم الراشدون، ان آیات کی تفسیر کچھ اور ہے، اور خلافت راشدہ کے جواب میں حق چار یار، اس کا مطلب کچھ اور ہے۔ پہلے چار شعر خلافت راشدہ پہ، اور آخری شعر ہے الصحابۃ کلہم عدول فبأیہم، دوسری حدیث مبارکہ ہے اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم، بولو اہتدیتم۔
یہ وہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے جسے لوگ کمزور کرنا چاہتے ہیں. لیکن یہ دنیا یاد رکھے، قاضی صاحب کی پنیر، قاضی صاحب کی مٹی، حضرت قاضی صاحب کی محنت ضائع ہونے دو گے آپ؟ ہونے دیں گے؟ نہیں ہونے دیں گے. میں آپ کو وہ کلام سنانے لگا ہوں، جس کے دل میں جتنی محبت ہے وہ دونوں ہاتھ بلند کر کے کہے سبحان اللہ. ہم اپنی بات کو نستعلیق انداز میں، بڑی سلیقہ مندی کے ساتھ، اکابر کا احترام کرتے ہوئے، ہم احترام کرنے والے لوگ ہیں، ہم احترام کروانے والے لوگ ہیں. اور میرے ان اشعار کو، مجھے ایک فرمائش ہے ملی نغمے کی، میں نے صرف 2 کلام سنانے ہیں. میرے بعد حضرت شاہ صاحب کا بیان ہونا ہے، اور میں بہت زیادہ خوش ہوں اس بات پہ کہ آج اکابر یہاں موجود ہے. آپ شعر سنیے اور سر دھنیے، آپ کو لطف آئے گا. درود پاک کا نذرانہ پیش فرما لیں. اللہم صلی علی النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک عدد معلوماتک وبارک وسلم وترحم کذالک فی جمیع العالمین خصوصاً فی خلق الناس. ہے نبی کے صحابہ بڑے محترم. ایک ایک لفظ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ میرے ہاتھ میں، اس کے اندر سے ہے، ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہیں، اس سے باہر نہیں جاؤں گا. آپ کی توجہ شامل حال رہے. عرض کر رہا ہوں، ہے نبی کے صحابہ بڑے محترم، ہے نبی کے صحابہ بڑے محترم، خود گواہ اس پہ اللہ کا قرآن ہے نبی کے صحابہ بڑے محترم. مجھے 10 دیوانے چاہیے جو اپنا ہاتھ وقف کر لے. ہے نبی کے صحابہ بڑے محترم، خود گواہ اس پہ اللہ کا قرآن ہے. مجھ سے راضی ہے یہ، ان سے راضی ہوں میں. مجھے جان چاہیے، جرت چاہیے، میں بڑی بات کر رہا ہوں. اللہ فرماتے ہیں مجھ سے راضی ہے یہ، ان سے راضی ہوں میں. جا بجا میرے رب کا یہ اعلان ہے نبی کے صحابہ بڑے محترم. پہلی بات عرض کر رہا ہوں، توجہ کر، بڑی لذیذ ہے. اس نظم پہ میں نے بہت محنت کی ہے، توجہ کر، آپ کی توجہ چاہتا ہوں. پہلے بستر پہ کس کو سلایا گیا، پہلے بستر پہ کس کو سلایا گیا، پھر کسے ساتھ اپنے لے جایا گیا. پہلے بستر پہ کس کو سلایا گیا، پھر کسے ساتھ اپنے لے جایا گیا. کون کندھوں پہ لے کر چڑھائی چڑھا، جرت سے، اس طرح نہیں. بلند آواز سے. حضرت مولانا مخلص عبداللہ صاحب، میں جو شعر پڑھ رہا ہوں، خدا کی قسم، رب لم یزل کی قسم، جس وقت آپ شان حیدر کرار سنیں گے پھر میں آپ سے پوچھوں گا کبھی ایسے سنی تھی پہلے. میں پوشیدہ رخ بیدار کرنا چاہتا ہوں. غیور چکوال کا نوجوان دونوں ہاتھ بلند کر کے کہے سبحان اللہ. پہلے بستر پہ کس کو سلایا گیا، پھر کسے ساتھ اپنے لے جایا گیا، پھر کسے ساتھ
ساتھ اپنے لے جایا گیا، کون کندھوں پہ لے کر چڑھائی چڑھا، کس کی گودی میں ان کو سلایا گیا۔ واہ واہ، حق پہلے بستر پہ کس کو سلایا گیا، پھر کسے ساتھ اپنے لے جایا گیا۔ میرے شعر کی جان دیکھ اور قاضی مظہر کو یاد رکھ، پہلے بستر پہ کس کو سلایا گیا، پھر کسے ساتھ اپنے لے جایا گیا، کون کندھوں پہ لے کر چڑھائی چڑھا، کون کندھوں پہ لے کر چڑھائی چڑھا، کس کی گودی میں ان کو سلایا گیا۔ اوے وہ کون ہے سن، وہ ہے صدیق اکبر میرے دوستو، وہ ہے صدیق اکبر میرے دوستو، ساری امت میں پہلا مسلمان ہے نبی کے، جو نبی کے صحابہ کو محترم سمجھتا ہے وہ دونوں ہاتھ بلند کر کے پڑھے، ہے نبی کے صحابہ بڑے محترم، خود گواہ اس پہ اللہ کا قرآن ہے۔ اگلی بات، چکوال کے غیرت مند مسلمانوں، میں آگے بڑھتا ہوں، تیرا سہارا چاہتا ہوں، عرض کر رہا ہوں، مانگ کر مانگ کر مانگ کر مانگ کر، فاروق حیدری صاحب کہو سبحان اللہ۔ ہائے، یہ اتنا بڑا شعر ہے، اتنا بڑا شعر ہے کہ پورا چکوال اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتا۔ عرض کر رہا ہوں، مانگ کر میرے آقا نے جس کو لیا نہیں، مانگ کر، بالکل نئی تمثیلات ہیں، نئے استعارے ہیں، نئی تشبیہات ہیں۔ آؤ سنو، مانگ کر میرے آقا نے جس کو لیا، کعبۃ اللہ کا پہلا سپاہی بنا۔ مانگ کر میرے آقا نے جس کو لیا، کعبۃ اللہ کا پہلا سپاہی بنا، کعبۃ اللہ کا پہلا سپاہی بنا۔ ایسا کون کر سکتا ہے جو اس نے کیا؟ اوے جس نے دریا کو بھی مخاطب کیا، زندہ حق۔ دیکھو بزرگوں کی عمر دیکھو اور جذبہ دیکھو۔ نوجوانوں جرأت کر کے کہو سبحان اللہ۔ شعر سنیے، مزہ لیجئے،
ہر مصرع قابل داد ہے. مانگ کر میرے آقا نے جس کو لیا، کعبۃ اللہ کا پہلا سپاہی بنا، کعبۃ اللہ کا پہلا سپاہی بنا، جس نے دریا کو بھی مخاطب کیا، وہ فلسطین میں جا کے غازی بنا. بزرگوں نئے اشتہارے ہیں یا نہیں؟ وہ فلسطین میں جا کے غازی بنا. کون ہے؟ مصطفیٰ کا سسر اور داماد علی. مصطفیٰ کا سسر اور داماد علی، بھاگتا ان کی ہیبت سے شیطان ہے. کیا ذرا سبحان اللہ. سارے لوگ میرے ہاتھ دیکھیں، یہ صرف شو نہیں کر رہا، یہ ایک منظر کشی کر رہا ہوں. توجہ کرنا. اللہ کے حبیب ہے، اللہ کے حبیب نے یوں کیا تھا اس لیے میں یوں کر رہا ہوں. صلی اللہ. اللہ کے حبیب کہتے ہیں سسپینس چھوڑ رہا ہوں، واقعہ شعر بتائے گا. اللہ کے حبیب کہتے ہیں یہ میرا ہاتھ ہے، یہ ہے عثمان کا. شعر سنو، مزہ لیجئے. یہ میرا ہاتھ ہے، یہ ہے عثمان کا، ہاتھ اوپر ہے خود رب رحمان کا، ہاتھ اوپر ہے خود رب رحمان کا، جس کو دو نور اپنے عطا کر دیے. جس کو دو نور اپنے عطا کر دیے، یہ ہے اعزاز صرف ابن عفان کا. باعث فتح مکہ ہے عثمان غنی، دیکھ قرآن میں بیت رضوان ہے. نبی کے صحابہ بڑے جو چشتی ہے نا، کوئی چشتی ہے، جو چشتی ہے وہ پھڑک اٹھے گا. قاضی مظہر کی روح خوش ہوگی کیونکہ قاضی مظہر بھی چشتی ہیں. کہو سبحان اللہ. سیرت حیدر کرار کا یہ پہلو حضرت، یہ پہلو یہ صوفیاء کا پہلو ہے. میں اجاگر کر رہا ہوں کیونکہ میں صوفیاء کے قدم چومتا ہوں. کہو ذرا سبحان اللہ. حضرت مولانا فاروق حیدری صاحب آپ کو سہارتے ہوئے سنی قوم کو سنیت والا شعر سنانے لگا ہوں. عقیدہ بنا، توجہ کر، توجہ میری طرف، میرا لفظ ضائع نہ ہو اس لیے میں متوجہ کر رہا ہوں. عرض کر رہا ہوں کہ ذرا سبحان اللہ. سارے شعر سنو یار، مزہ نہ آیا میرے سے مائک چھین لینا. شعر سنو. عرض کر رہا ہوں سارے ابدال و اقطاب و غوث و ولی. سنو سارے ابدال و اقطاب و غوث و ولی، سہر وردی ہو چشتی ہو یا قادری. بزرگوں میں بڑی بات کرنے لگا ہوں، ان سے کہیں کہ متوجہ رہیں. بڑی بات کر رہا ہوں. سارے ابدال و اقطاب و غوث و ولی، سہر وردی ہو چشتی ہو یا
بزرگوں یہ اللہ کا قرآن ہے. میں اس میں سے علی کی فضیلت ثابت کرنے جا رہا ہوں. آپ کی توجہ چاہیے. بس میرے مصرے کا اختتام دیکھ. عرض کر رہا ہوں سارے ابدال و اقطاب غوث و ولی سہر وردی ہوں چشتی ہوں یا قادری رہبر و رہنما سب کے حضرت علی خاندان رسالت میں سب سے جلی. دیکھو ایک لفظ تھا بارگاہ رسالت. وہ لفظ بیان کریں گے تو معنی کچھ اور ہے. میں نے یہاں یہ لفظ استعمال کیا خاندان رسالت میں سب سے جلی. کون علی؟ رکعن سجدہ کا وہ مصداق ہے. کچیاں گلا نہیں, ایک کچیاں گلا نہیں, رکعن سجدہ کا وہ مصداق ہے. کرم اللہ وجہ ان کی پہچان ہے نبی کے صحابہ بڑے محترم. زندہ باد زندہ باد. زندہ باد. شعر سنیے بزرگوں. اب میں جو آپ کو ایک مثال پیش کر رہا ہوں سنیے. لوگ کہتے ہیں ابو بکر کی الف سے علی کی یہ تک. بزرگوں گل دیکھو ذرا, لطف دیکھیے, ہاتھ بلند کریے. صحابہ کی بات ہے, سارے صحابہ کی بات ہے. روم کا ہو, حبشے کا ہو, کالا ہو, گورا ہو, فارسی ہو یا عربی ہو, قریشی ہو یا ہاشمی ہو, غلام ہو یا نہ ہو, سارے صحابہ کیسے ہیں یہ اور بات. یہاں تک بات تھی خلافت کی, یہ الگ سنیت کا عقیدہ. سن توجہ کر. عرض کر رہا ہوں پیارے صدیق اکبر سے وحشی تلک. بڑا عجیب استعارہ ہے. علماء کرام کہو سبحان اللہ. لوگ کہتے ہیں حضرت علی کی یہ نہیں. سارے پیارے صدیق اکبر سے وحشی تلک سارے اصحاب معیار ایمان ہے. سارے اصحاب معیار ایمان ہے. بعد از انبیاء رب کی مخلوق میں سب سے پاکیزہ فطرت یہ انسان ہے. جن نوجوانوں یہ نعرے ہمارا عقیدہ ہے, ان بزرگوں سے سیکھ لو. کہو ذرا سبحان اللہ. عرض کر رہا ہوں پیارے صدیق اکبر سے وحشی تلک سارے اصحاب معیار ایمان ہے. بعد از انبیاء رب کی مخلوق میں سب سے پاکیزہ فطرت یہ انسان ہے. جن کو رب کی رضا کی سند مل گئی ابن عباس وہ حق کی برہان ہے. بحر ظلمات میں گھوڑے دوڑا دیے. بحر ظلمات میں گھوڑے دوڑا دیے. ان کی ٹھوکر تلے روم و ایران ہے نبی کے صحابہ بڑے محترم. یہ وطن کس کا ہے؟ کس کا ہے؟ کس نے بنایا ہے؟
اس کو مسجد کا خطاب حضرت مدنی نے دیا ہے، نہ بڑا اختلاف ہے، بن گیا تو مسجد کی طرح حفاظت کریں گے۔ کس نے کہا؟ حضرت مدنی نے۔ میں مختصر 3 شعر پڑھتا ہوں، وقت قلیل ہے، چونکہ فرمائش ہے اس لیے میں کم پڑھتا ہوں۔ اگر جیدی ویڈیو نہ مسئلہ ہوئے تو پورا پڑھ چھوڑا۔ ہاتھ بلند کر کے کہو سبحان اللہ۔ اے وطن، اے وطن، وطن سے محبت ایمان ہے، توجہ۔ اے وطن، اے وطن، اے وطن، اے وطن، اے وطن، دل کی دھڑکن میں شامل وطن، مشک و عنبر میں تجھ کو بسا دیں گے ہم، مشک و عنبر میں تجھ کو بسا دیں گے ہم، تیری عظمت تیری آبرو کے لیے اپنا تن من سبھی کچھ لٹا دیں گے ہم، تیری عظمت تیری آبرو کے لیے اپنا تن من سبھی کچھ لٹا دیں گے ہم، تیری آزادی خونچ کا کی قسم، تیری سطوت کا ڈنکا بجا دیں گے ہم، تیرے چہرے کو بخشیں گے تابندگی، تیری زلف پریشاں سجا دیں گے ہم، تیری زلف پریشاں سجا دیں گے ہم۔ اے وطن، آپ بھی پڑھو، اے وطن، ہاتھ بلند کر لو، اے وطن، اے وطن، اے وطن، اے وطن، دھڑکن میں شامل وطن، مشک و عنبر میں تجھ کو بسا دیں گے ہم کو آغوش مادر تیری سرزمین، ہم کو رش کے سریا تیرا آسماں، تو ہے قرطاس ہم ہے مصور تیرے، تو گلستان شاداب ہم باغباں، حسن پنہاں تیرا لا کے پیش فلک، تیری مٹی کو سونا بنا دیں گے ہم، تیری مٹی کو سونا بنا دیں گے ہم۔ اے وطن، اے وطن، اے وطن، اے وطن، سبز پرچم تلے ہم سبھی ایک ہیں، سلک وحدت میں ہیں ہم پروئے ہوئے، اصل ایمان ہے اور حب وطن، دل میں دونوں کو ہے ہم سموئے ہوئے، رنگ و نسل و زباں کے صنم توڑ کر پھر اخوت کا منظر دکھا دیں گے ہم، پھر اخوت کا منظر دکھا دیں گے ہم۔ اے وطن، اے وطن، اے وطن، اے وطن، جن اکابر کا مرہون منت ہے تو، ہم انہی کی روایات کے پاسباں، جن اکابر کا مرہون منت ہے تو، ہم انہی کی روایات کے پاسباں، وقت آنے پہ تاریخ دہرائیں گے، تیرگی کا مٹا دیں گے نام و نشاں، تیری مٹی میں ہے جو سلف کا لہو، اس کے قطروں سے طوفان اٹھا دیں گے ہم، اس کے قطروں سے طوفان اٹھا دیں گے ہم۔ اے وطن، اے وطن، اے وطن،